میرے مسلمان نے انگریزی تعلیم کو اپنے اوپر ایسے سنوار کر لیا جیسے انسان اپنے اوپر لباس پہنتا ہے۔ رات دن چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، انداز، مزاج، کردار، ان تمام کی تمام چیزوں میں مسلمان غیر کی نقالی کر رہا ہے۔ غیر مسلم کا لباس بندے تیرے وجود پہ، اور کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، نام نبی کا لیتا ہے، محبت رسول کے دعوے تیری زبان سے ہوتے ہیں، لیکن ادھر انگریزی لباس تیرے وجود پہ، انگریزی کلچر تیرے گھر میں۔ لیکن میرے بھائی، اس انگریزی کلچر نے میرے مسلمان معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، کلمے کے نظام کے لیے بنا ہے، اس کے اندر تمام کے تمام احکامات اسلامی ہوں گے، اسلامی احکامات نافذ کیے جائیں گے۔ لیکن میرے بھائی، آج اس اسلامی ملک میں نام تو اسلام کا ہے، نظام انگریز کا ہے۔ دیکھتے نہیں، انگریزی تعلیم پہلے نمبر پہ، اور دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم بالکل پیچھے ڈال دی گئی ہے، چھوڑ دی گئی ہے۔ وہی ہمارے کالج، وہی ہمارے ادارے، ان کے اندر اول نمبر انگریزی کو دیا جا رہا ہے، اور حتیٰ کہ انگلش میڈیم سکول بنا دیے گئے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں سارے اسی انگریزی طرز پہ بنائے جا رہے ہیں۔ آئے دن اسلامی قوانین اگر کوئی ہیں ان کو بھی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے مسلمان، یہ ملک تو بنا تھا اسلام کے نام پہ، نام تو اسلام کا ہے، کام سارا انگریز کا نظام ہے اس میں۔ آج سکول و کالج کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اس سکول و کالج کے ماحول نے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو اچھال دیا۔ اس ماحول نے، یہ جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، یونیورسٹیز کے اندر، کالجوں کے اندر، سکولوں کے اندر یہ ماحول بنتا جا رہا ہے۔ اکٹھا سسٹم، لڑکے لڑکیاں ایک جگہ، پڑھنا ایک جگہ، اٹھنا چلنا پھرنا اکٹھے، رہن سہن اکٹھا۔ جب یہ کام ہوگا تو میرے مسلمان، اے اسلامی ملک میں رہنے والے اداروں، پاکستان کے کالجوں، یونیورسٹیز اور سکولوں، تم نے جو یہ ماحول دیا ہے، سب سے پہلے مرد اور عورت کے درمیان ایک ہی تو چیز تھی، حیا، جو درمیان پردے کے طور پہ تھی۔ جب تم نے اس حیا کو ہی نکال دیا، مرد کو عورت کے قریب کر دیا اور عورت کو مرد کے قریب کر دیا، تو نظام خراب کیوں نہ ہوگا؟ کیوں خراب نہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر کہ اے ایمان والو، قل للمؤمنین یغضضن، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے مسلمان عورتوں، اپنی نظریں جھکا کے رکھو، اپنے آپ کو چھپا کے رکھو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ احزاب 22واں پارہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اے میرے محبوب، ان ایمان والوں کو بتا دو کہ ایمان والو، ایمان والی عورتوں، صحابیات اور نبی کی بیویوں، اور آنے والی امت مسلمہ کی ایک ایک بیٹی کو پیغام دے دو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب بھی گھر سے نکلنے کی نوبت آئے، پہلی بات ہے گھر میں ٹھہرے رہو، لیکن اگر پھر بھی مجبوری ہے، نکلنا پڑتا ہے، تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہرے پر کپڑا ڈالو، چہرے کو اوپن نہ کرو۔ آج مدارس میں تو یہ چیز دی جاتی ہے، ماحول دیا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، پردے کا نظام باقی رکھا جاتا ہے۔ پردے کے اندر اگر مرد عالم، استاد ہے، ٹیچر ہے، تو وہ پردے کی حالت میں لیکچر دے رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، جبکہ ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ وہیں پر وہ نوجوان بچیاں بیٹھی ہیں، وہیں پر مرد حضرات لیکچر دے رہے، ٹیچر لیکچر دے رہے، وہ کوئی پردہ نہیں۔ کیوں پردہ اتر گیا؟ ہاں، اگر مسلمان بیٹی ہے، اسلام کو مانتی ہے، اسلامی نظام نے جو ان کو پردے کا حکم دیا، اگر بیٹھے تو سامنے یہ پردہ کر کے کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ یا وہ ٹیچر کیوں پابند نہیں کر دیتا کہ بھئی پردہ کرو؟ تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ اے مرد، غیر محرم پہ نظر نہ ڈال، اور عورت کو بھی حکم دیتا ہے کہ اے عورت، اے امت مسلمہ کی بیٹی، تو بھی اپنی نظریں غیر مرد سے نہ ملا۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اکٹھا سسٹم چل رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا اکٹھا، کو ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہی تو تباہی ہو رہی ہے۔
اب دیکھا نہیں قریبی دنوں میں پنجاب کالج کا ایک معاملہ جو سامنے آیا، چھوڑو اس بات کو کس نے کیا کیا ہوا کیا، لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائی، سب سے پہلے ہم نے اس ماحول سے، اس اسلامی اداروں سے گویا پاکستان میں بننے والے سکولوں کالجوں کے اندر اور اسی طرح یونیورسٹیز کے اندر جو ایک حیا تھی، اس حیا کا ہم نے جنازہ نکال دے ہوئے۔ باقی رکھو حیا کو، پردے کو باقی رکھو، پردہ باقی رہے گا، عورت محفوظ رہے گی، پردے کو ہٹا دو گے عورت محفوظ نہیں رہے گی۔ آج احتجاج کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس ظالموں کو عدالت کے کٹہرے میں لا کر پھانسی دی جائے، میں کہتا ہوں میرا بھی ہی موقف ہے کہ ان ظالموں کو لایا جائے، ایک عبرتناک سزا دی جائے کہ جو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بن جائے۔ لیکن میرے بھائی اس مسئلے کا حل یہ نہیں، اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ جو گڑبڑ کرے پھانسی لٹکا دو، یہ حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ آپ تمہارا جو کو ایجوکیشن سسٹم چل رہا ہے اس کو جدا کر دو، ختم کر دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو بالکل علیحدہ رہنے کا سسٹم، پڑھنے کا سسٹم، لیکچر کا سسٹم مکمل الگ ہو اور لڑکوں کا مکمل الگ ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوں گی تو میرے بھائی نظام بالکل پاکیزہ رہے گا۔ حرام زدگی اور یہ بے غیرتی، بے حیائی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی ہمارے معاشرے سے، ہمارے سکولوں کالجوں سے۔ لیکن آج انگریز یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کو مرد کے قریب کیا جائے، غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے ان کے ہاں نکاح کا سسٹم نہیں ہے۔ وہ تو آفریں دیتے ہیں کہ تم اس نکاح کے سسٹم کو ختم کر دو، ہمیں تمہیں پاکستان کے لیے سہولیات پیدا کر دیں گے۔ آج ہمارے ادارے، بڑے بڑے حکمران، ان تک یہ گزارشات آ رہی ہیں، لیکن علماء اس بات کی قربانی دے رہے ہیں کہ ہمیں تنگیاں برداشت ہیں، سارے معاملات برداشت کر لیں گے، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے نکاح کا، اس کو کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے اسمبلیوں کے اندر یہ قانون بھی آئے کہ اس ملک میں اگر کوئی نوجوان بیٹی رات کے وقت جب مرضی آئے، دن کے وقت جب مرضی آئے، جہاں مرضی جائے، جب مرضی آئے، باپ، بھائی، ماں، کسی نے اگر یہ بھی پوچھا کہ بھئی آئی کہاں سے ہے، تو وہی بچی 115 پہ کال کرے اور آئے گی پولیس اور اس کو پکڑ کر لے جائے گی، سزا بھی دی جائے گی۔ میرے بھائی یہ کام ایسا نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تحفظ دیتا ہے، اس عورت کو مقام دیا ہے جس کو معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، اس کو وراثت میں تقسیم کر لیا جاتا تھا، اس کے ساتھ بد نظری اور بے غیرتی اور بے حیائی کی جاتی تھی، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اسلام آیا، اسلام نے اس کو چمکا دیا، عزت عطا فرما دی، حتیٰ کہ جنت ہی اس کے قدموں میں بسا دی۔ میرے بھائی دوستو، ایک تو حل یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں سے ان بے غیرتی اور بے حیائی اور بے پردگی کے نظام کو ختم کریں۔ مردوں کا سسٹم علیحدہ ہو اور عورتوں کا سسٹم علیحدہ ہو، آنا جانا بھی علیحدہ ہو، راستے بھی علیحدہ ہو، کوئی ایسا نظام بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مدارس کے اندر یہی ترتیب ہے، آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، جتنے بھی ہمارے سپرنٹینڈنٹس ہیں، ان کو گزارش ہے کہ اپنے نظام کو پاکیزہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومتیں ان چیزوں کو سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں، اس کے مطابق اس نظام کو چلائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے اس نظام کی پاکیزگی کے لیے کہ ہم ماں باپ اپنی بچیوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اپنی بچیوں کو حفاظت میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی انگریزی تعلیم جو بچیوں کو دی جا رہی ہے، مجھے بتاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عورت کو گھر کے لیے بنایا ہے، گھر میں ٹھہری رہے، اس کے کمانا اس کے ذمہ نہیں۔ آج انگریز نے کہہ دیا اس کے ذمہ بھی کمانا ہے، یہ بھی کمائے، یہ بھی چلے پھرے، معاشرے کے اندر نکلے۔ آج میرا مسلمان، تو نے بھی وہی کام کر لیا، انگریز کی سوچ کو پکڑ لیا، اسی کے مطابق تو بھی اسی کام پہ پڑ گیا کہ نوجوان بہن کو، نوجوان بیٹی کو خود وہاں پر چھوڑ کر آ رہا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، نبی کا فرمان کہتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ پوچھیں گے کہ لوگوں تم نے اولاد کی تربیت کی یا نہیں کی۔ سب سے پہلا فرض یہ تھا کہ بچی کو نمازی بناؤ، قرآن کی داعیہ بناؤ، قرآن کی
پڑھنے والی بناؤ، لیکن آج قرآن زندگی میں نہیں، نماز زندگی میں نہیں، رات دن دیکھو انگریزی تعلیم، انگریزی کلچر، انگریزی حلیہ، انگریزی لباس، ہر چیز اسی پر رات دن کی محنت کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی، کیا اس بچی کا یہی بدنصیبی تھی کہ تمہارے گھر میں جنم لے چکی، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی نے اسے چھپایا ہے، اللہ کے قرآن نے چھپایا ہے، اور فرمایا کہ جب یہ عورت بے پردگی کرتی ہوئی نکلتی ہے، اللہ کی لعنتوں میں ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنتوں میں ہوتی ہے، جب تک کہ گھر نہ لوٹ جائے۔ اور اسی بدولت کل قیامت کے دن میرے محبوب نے فرمایا کہ ان عورتوں کو انہی بالوں کے بدلے جہنم میں لٹکایا جائے گا، ان کو جو یہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے پھر رہی ہیں۔ اللہ کا قرآن بتاتا ہے، نبی کا فرمان بتاتا ہے، اس عورت کو چھپاؤ۔ میرے بھائی دوستو، گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دین کا ماحول دیں، دینی تعلیم دیں۔ اگر یہ نہیں دے سکتے تو کم از کم ان کو اتنا زیادہ بے حیا اور بے غیرتی کی طرف نہ قدم بڑھانے دیں۔ ان کو مرد پر، باپ پر، بھائی پر، بیٹے پر، شوہر پر اس عورت کی حفاظت لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر نہیں کی میرے بھائی تو کل قیامت کا دن آ رہا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر تشریف فرما ہوں گے، اللہ کے سامنے جواب کیا دیں گے؟ ہم اتنی زیادہ پیسے ان بچیوں کے اوپر لگا رہے ہیں، داخلے، کہیں گے فیسیں، کہیں پہ کیا معاملات ان معاملات کی بنا پر جتنا بھی ہم نے ان کو دے دیا، جتنا بھی ہم نے ان پہ خرچ کر دیا، کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ نے سوال کرنا ہے، بندے تو نے مال کہاں سے کمایا؟ حلال کمایا، حرام؟ حلال کمایا ہوگا بچت ہو جائے گی، حرام کمایا ہوگا لٹ جائیں گے، اجڑ جائیں گے وہیں پر۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ بندے یہ بتا تو نے مال خرچ کہاں پر کیا؟ جائز جگہ پر خرچ کیا، بچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ فضول خرچ کیا، جو ضرورت کی جگہ ہی نہیں ہے خرچ کر دیا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن بندے تو سے سوال کیا جائے گا اس کا۔ مجھے بتا، جو اس بیٹی پر ہم اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اتنا خرچہ کر رہے ہیں، بتاؤ پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزی تعلیم کے لیے پیدا ہوئی ہے بیٹی؟ بتاؤ نا، یہ بچی، یہ بہن، یہ بیٹی کیا انگریزی تعلیم کے لیے پیدا ہوئی ہے یا قرآن کے لیے پیدا ہوئی ہے؟ قرآن کی اطاعت کے لیے پیدا کی گئی ہے، قرآنی نظام کے لیے پیدا کی گئی ہے، نبی کی سنت طریقوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اگر اس کے مطابق ہم اس بچی کی تربیت کر رہے ہیں، اس کو یہ چیزیں دے دی، سکھا دی، تو کل قیامت دن یہ بچی بھی کامیاب اور ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ ورنہ میرے بھائی، اللہ نے پوچھنا ہے، بندے ضرورت کیا تھی؟ اتنا جو لاکھوں روپے، کروڑوں روپے اس کے اوپر لگایا تم نے، ضرورت کیا تھی؟ کیوں لگایا؟ میرے بھائی یہ بتا دے تیرے پاس جواب کیا ہوگا۔ اگر تو جواب دے سکتا ہے اس سوال کا تو میرے بھائی تو کامیاب ہے، اگر نہیں دے سکتا تو ناکام ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔